سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قیامہ مکی صورت ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 31 نمبر پر ہے، اور جو موجودہ قرآنی ترتیب ہے ہمارے سامنے اس کے مطابق 75 نمبر پر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ قیامہ اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ قیامہ، قیامت کا قیامہ موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کا پہلی صورت سے یعنی جو سورہ مدثر ہے اس سے ربط یہ ہے کہ مشرکین جس طرح توحید اور رسالت کا انکار کرتے تھے، اسی طرح قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو توحید کو سورہ نوح، سورہ جن میں بیان کیا تفصیلاً، پھر سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں رسالت کو بیان کیا، اور اب یہاں سے جو ہے نا وہ آخرت کو بیان کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اور پھر دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ مدثر کے آخر میں جہنم کا تذکرہ تھا، اور جہنم آخرت میں ہے، اس لیے اب اس سورہ مبارکہ کا جو سارا یعنی مضمون ہے وہ آخرت کے بارے میں ہی ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں قیامت کے ثبوت پر سب سے پہلے 2 شاہد بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد اخروی بشارت ہے، اخروی ڈراوا ہے، اور پھر موت کا کچھ منظر پیش کیا گیا ہے، اور پھر قرآن مجید کے مضامین کے جو آداب ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں پھر قیامت کے جو ہے نا وقوع پر استدلال کیا گیا ہے انسان کی پیدائش سے، کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ اچھا، اب یہ مختصراً یہ بات سمجھیں کہ ایک ہے یوم آخر جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اور ایک ہے آخرت۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں۔ یوم الآخر قیامت کا دن وہ دنیا کا آخری دن ہے، جو میدان محشر میں جس دن سارے جمع ہو، اس کو یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا آنا یقینی ہے اور آنن فانن ہے، اور اس میں دفعتاً سارے کے سارے انسان جو زمین میں مر چکے ہوں گے، مدفون ہوں گے، وہ سارے کے سارے دفعتاً زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے رب ذوالجلال کے سامنے۔ اس لیے یوم القیامہ ہے اور وہ یوم الآخر ہے۔ یوم القیامہ اس لیے کہ سب اس دن اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، اور اس کا آنا، جمع ہونا اور اس کا وقوع یقینی ہے۔ اور یوم الآخر اس لیے کہا کہ وہ دنیا کا آخری دن ہے، اس کے بعد ختم ہوتے ہی ساتھ آخرت آگے شروع ہو جائے۔ آخرت کی زندگی جب قیامت کا دن ختم ہوگا نا، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، آخرت، جس میں آگے جو ہے نا وہ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہیں، کفار و فاسقین کے لیے جو ہے نا وہ جہنم کے عذابات ہیں۔ تو اب یہ 2 الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ بالکل جڑواں ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، تو دنیا ختم ہوئی یوم القیامہ، پھر ساتھ ہی اگلا جہان شروع ہو جائے، تو اس لیے اس کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہی آخرت کے ساتھ۔ تو اب رب ذوالجلال اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے 2 قسمیں اٹھا کر انہیں قیامت کے وقوع پر جو ہے نا وہ استدلال فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم، اور میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ تو اب یہ جو لا ہے نا، لا ویسے عربی میں ہوتا ہے نفی کے لیے، تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کی قسم نہیں اٹھاتا، ویسے ظاہری طور پہ معنی یہ بنتا ہے۔ اصل میں عرب کے ہاں یہ ایک محاورہ اور دستور تھا کہ جب اگر کوئی آدمی بات کرتا اور یہ جو بات سننے والا یہ اس کی بات کی تردید کرنا چاہتا اور اپنی بات کرنا چاہتا نا، تو سب سے پہلے لا لگا کر اس کی بات کی نفی کرتا، اور پھر جو ہے نا وہ اپنی آگے قسم اٹھا کر اپنی بات کرتا۔ مثلا ایک شخص نے کسی شخص کا یہ نظریہ ہے کہ مثلا فلاں کام ہوا ہے یا فلاں کام اس طرح ہے،
تو اگر وہ سننے والا اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا لا واللہ، نہیں یار میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں معاملہ یہ ہے، معاملہ کیا جی یہ ہے۔ اسی طرح یہ اردو میں بھی ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نظریات یا معاملات پیش کرتا ہے یا کوئی بھی بات کرتا ہے تو سننے والا اگر اس کی بات سے متفق نہیں ہے، اس کے ہاں صحیح بات کوئی اور ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یار جو آپ کا مقصد ہے وہ نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں بات یہ ہے۔ تو یہ بعین ہی اسی طرز پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا، کہ جو لوگوں کا نظریہ ہے قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کہ وہ قائم نہیں ہوگی، فرمایا لا وہ نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں تو قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آخرت جو ہے نا وہ ضرور ہے، لازماً ہے۔ تو گویا مخاطب کے خیالات کی تردید کی کہ لا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اور دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ آخرت قائم ہی نہیں ہوگی اور ساتھ اس کے بعد جزا و سزا بھی نہیں ہوگی۔ تو اس پر اس کے جو ہے نا وہ ثبوت کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ولا اقسم، نہیں یہ بات بھی نہیں ہے، یہ تمہارا خیال بھی غلط ہے کہ جزا و سزا نہیں ہوگی، بلکہ اقسم بالنفس اللوامہ، میں تو قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کہ مثلاً دیکھیں کہ اگر انسان ہے، مومن ہے، اگر اس سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا کسی بھی انسان سے، چاہے وہ آخرت کو نہ ماننے والا بھی ہو، اگر اس سے کوئی جو ہے نا وہ غلطی سرزد ہوتی ہے تو فوراً اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ سے مراد ضمیر ہے کہ ضمیر فوراً اس کو ملامت کرتا ہے، یار یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی سے جو ہے نا غلطی سے کسی کو کوئی چیز لگ جائے، گاڑی لگ جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، تو انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ انسان کو فوری طور پہ ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہ جو کام ہے یہ صحیح نہیں کیا، آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ تو اب دیکھو نا، ضمیر جو ملامت کرتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھو انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور جب انسان سے جو غلطی ہوتی ہے تو اب یہ اس بات کی جو ہے نا وہ واضح دلیل ہے کہ اس غلطی پہ اللہ کے ہاں بھی پکڑ ہوگی، اور وہ پکڑ کہاں ہوگی؟ آخرت میں ہوگی۔ تو اس لیے ان دونوں نظریوں کی تردید کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ ایک استشہاد ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو آخرت کا تم انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار نہ کرو، اس لیے کہ میں تو قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی یوم الآخر، کہ جو دنیا کا سب سے آخری دن ہے۔ ظاہر ہے جب وہ آخری دن ہوگا تو اس کے بعد آگے کوئی اور بھی آئے گا، تو اس کا اگلا جو ہے نا وہ جہان، وہ آخرت ہے۔ اور دوسرا یہ نظریہ کہ بھئی انسان جو ہے نا اس کو کوئی آخرت میں کوئی عذاب سزا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو فرمایا اس کو بھی تم جو ہے نا وہ بعید نہ سمجھو، خود انسان کا نفس اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے غلط کام پر، تو معلوم ہو کہ غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے، اور جب غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جزا سزا ضروری ہے، اور وہ جزا و سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آخرت کا جہان پہ بنایا ہے۔ اچھا، اب یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان دعویٰ کرتا ہے أَلَّن نَجْمَعَ، کہ ہم ہرگز نہیں جمع کریں گے عِظَامَهُ، اس کی ہڈیوں کو۔ کہ انسان، کیونکہ مشرکین، انسان سے بہت کافر انسان ہے، کہ مشرکین کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے یار جب انسان کی جو ہے نا وہ ہڈیاں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں یا بسیدہ ہو جائیں، بربری ہو جائیں، ان کو ہاتھ میں پکڑا جائے تو وہ بالکل ریت کی طرح جو ہے نا وہ مسلی جائیں، تو ان کو دوبارہ کس طرح جمع کیا جائے گا، کیسے ان پر گوشت چڑھایا جائے گا، کس طرح انسان کو زندہ کیا جائے گا؟ اس کو وہ بڑا بعید اور بعید سمجھتے تھے، یعنی اس کو جو ہے نا وہ بہت ہی انسان وہ عقل سے دور سمجھتے تھے، کہتے ہیں اس کو عقل ہی نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، نجمعها، یا معذوف ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو جمع کریں گے، قادرین، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں، اعلیٰ، اس بات پر کہ ان نسویہ، کہ ہم برابر کریں، بنانہ، اس انسان کے پور پور کو۔ کہ بلا، کیوں نہیں، ہم ان ہڈیوں کو ضرور جمع کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا قادرین، ہم تو قادر ہیں، اعلیٰ اس بات پر کہ ان نسویہ، کہ ہم برابر کریں، بنانا، انسان کے پور پور کو۔ اب یہ کہ دیکھیں اس پور پور کا تذکرہ اس لیے کیا، یہ جو انسان کے انگلیوں کے آگے جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس جن کو کہتے ہیں، کہ اگرچہ یہ انسان کے جسم کے کنارے پر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رب ذوالجلال کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انسان، دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، لیکن کہیں بھی دو انسانوں کے آپس میں یہ فنگر پرنٹس نہیں ملتے،
یہی وجہ ہے کہ اب سائن کی جگہ پر بھی یہی لیے جاتے ہیں اگر کوئی انسان حج پہ جاتا ہے. اب تو جو نہیں الیکٹرانک مشینیں جو ہیں ان پر بھی یہی فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں, بایو میٹرک وغیرہ سب ان کے ذریعے ہوتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایسی کاریگری کی ہے کہ یہ جو پور ہیں ان کے اوپر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکیریں اور نشانات بنائے ہیں کہ دنیا میں کروڑوں انسانوں کو بھی آپس میں نہیں ملتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس پہ قادر ہیں کہ اس کو دوبارہ اسی حالت پہ لے آئیں, باقی ہڈیاں جمع کرنا کون سا مشکل. اللہ اکبر. تو یہ اس سے پہلے جو فرمایا نا لا اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. لوامہ قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک ہے نفس امارہ, سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ ہے. امارہ کا معنی ہوتا ہے ابھارنے والا برائی کی طرف. یہ کفار اور فاسقین کا جو ہے نا وہ نفس ہے کہ جو ہر وقت برائی کی طرف ہی انسان کو ابھارتا رہے, مائل کرتا رہے, اور گویا کہ نیکی کی طرف توجہ ہی نہ ہو, نیکی کی تمیز ہی نہ ہو, نیکی کی توفیق ہی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نفس سے محفوظ فرمائے. اور دوسرا ہے نفس لوامہ جس کا تذکرہ یہاں ہے. نفس لوامہ یہ ہے کہ اس کا معنی ملامت کرنے والا, کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً زمین ملامت کرتا ہے, یار کیا کر دیا آپ نے, آپ اللہ کے بندے ہو, اللہ نہیں دیکھ رہا آپ کو. یا یہ کہ اگر کسی جگہ پر نیکی میں کمی آ گئی تو پھر بھی وہ ملامت کرتا ہے, یار آپ کو تو زیادہ کرنی چاہیے تھی. تو یہ نفس جو ہے نا عام مومنوں کا ہے, اور یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے, کیونکہ ایسا نفس جو ہے نا اس لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, اور جب توبہ کی توفیق ہوگی تو انسان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو یہ عام صالحین مومنین کا جو نفس ہے وہ یہ ہے. اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ جس کا تذکرہ یہ آخری پارے میں ہے سورہ فجر میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو انسان نیکیاں کر کے محنت کر کے وہ اپنے نفس کو نیکی کے اوپر مطمئن کر لے, ایسا نفس کے جو ہر وقت نیکی پہ ہی ابھارے, برائی کی طرف لے کر ہی نہ جائے. یہ نفس جو ہے نا انبیاء, صدیقین اور جو خاص رب ذوالجلال کے جو یعنی اولیاء ہیں یہ ان کا ہے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا. اور اس حالت تک جب انسان پہنچ جائے تو سمجھو وہ رب ذوالجلال کا مقرب ترین بندہ ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ نفس اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر پہ, ہر فیصلے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نفس عبادت کے اوپر, اللہ کی رضا والے کام کرنے کے اوپر اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ برائی کی طرف جاتا ہی نہیں. یہ ہے نفس جو ہے نا مطمئنہ. لیکن عام مومنین کا جو نفس ہے وہ ضمیر ہے یا نفس ہے, وہ ہے یہی جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ وہ انسان کو ملامت کرتا ہے تو اسی صورت میں جو ہے آگے توبہ کی طرف توفیق ہوتی ہے. اچھا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ انسان سمجھتا ہے ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. فرمایا ہم تو پور بور بھی برابر کریں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اچھا, یہ اب انسان کے قیامت کا انکار کرنے کی اللہ تعالیٰ وجہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے قیامت کا انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے جی کہ انسان دوبارہ زندہ ہونا محال ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جانتا ہے, اللہ کی قدرتیں اس کے سامنے ہیں. وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہو رہے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں وہ دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ماڈل بنانا مشکل ہوتا ہے. تو جو ماڈل بنانا اللہ کے لیے مشکل نہیں, دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ یعنی نیکی بدی اور جائز نجائز کی تمیز ختم کر کے اپنی زندگی کو عیش اور عشرت میں گزارنا چاہتا ہے. یعنی وہ آپ سادہ الفاظ میں یہ سمجھیں کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ برائیوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے, اپنی حرام خوریوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں آخرت کے یقین کو اپنے ذہن میں بٹھا لوں گا اور وہاں یقین کر لوں گا تو مجھے تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, اور ان چیزوں سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو گویا وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہی نہیں چاہتا, ان کو جاری رکھنا چاہتا ہے, اپنی یعنی من مانیوں کو, اپنی عیش و عشرت کو, اپنی حرام خوریوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے. اس لیے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا انکار کر رہا ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ جب بجے بانسری. مطلب قیامت کا اعتقاد ہی نہیں, تو وہ کہے گا جی میرا تو یقین ہی نہیں, میں تو جو مرضی کروں. اللہ فرماتے ہیں صرف اس لیے جو ہے نا وہ یہ قیامت کا انکار کر رہا ہے, وگرنہ قیامت پہ جو دلائل ہیں وہ کچھ کم نہیں ہے. فرمایا نا
بلکہ یریدو چاہتا ہے الانسان انسان لیفجرا تاکہ وہ گناہوں کو فسق و فجور کو جاری رکھے امامہ آگے بھی، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ تاکہ وہ فسق و فجور گناہوں کو جاری رکھے امامہ آگے بھی، تاکہ اس کو گناہ نہ چھوڑنے پڑے۔ اور پھر اسی وجہ سے استہزاءً اور ڈٹائی کے ساتھ یسأل و سوال کرتا ہے ایانہ کب ہے یوم القیامہ قیامت کا دن، سوال کرتا ہے جی قیامت کا دن کب آئے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے قیامت آنی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کے ساتھ سوچے تو سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن صرف اپنی برائیوں کو جاری رکھنے کے لیے آگے استہزاءً کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا اور اتنا قریب ہو جائے گا کہ انسان اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا، فوراً جب دیکھے گا تو آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس وقت فرمایا قیامت آئے گی، آخرت آئے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اصل میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو سورج کے سامنے ایک فاصلے پہ رکھا ہوا ہے، تو سورج کی کرنیں چاند پہ پڑتی ہیں اور پھر اس سے آگے پلٹ کر وہ آگے زمین کو روشن کرتا ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ تو سائنسدان بھی مانتے ہیں نا، تو چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے حاصل شدہ ہے۔ تو جب جس مدار میں یہ چاند اور سورج چل رہے ہیں، یہ اپنے اپنے مدار سے جب ہٹ جائیں گے تو وہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ چاند پہ پڑیں گی نہیں، جب نہیں پڑیں گی تو بے نور ہو جائے گا۔ پہلے یہ ہوگا کہ چاند بے نور ہوگا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا کہ اب یہ کہ ہر ایک کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، قرآن مجید میں یہ سارے سیارے اور جتنے بھی ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، سورج اپنی جگہ پہ، چاند اپنی جگہ پہ، زمین اپنی جگہ پہ، زحل، مریخ، عطارد، جتنے بھی یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں خاص سکل رکھا ہے، اور اس سکل کی وجہ سے ان کا بیلنس بالکل برابر ہے، یہ اپنے 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 راستوں پہ چل رہے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سکل کو ختم کر دیں گے اور یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور جب یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے تو یہ پاش پاش ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہی حالت سورج اور چاند کی بھی ہوگی کہ سورج اور چاند جو اللہ نے فاصلہ رکھا ہے وہ ختم ہو کر آپس میں مل جائیں گے، ٹکرا جائیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فرمایا اس دن قیامت آئے گی۔ اچھا، جب قیامت آ جائے گی وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج چاند کو جمع کر دیا جائے گا، آپس میں ٹکرا کر جمع ہو جائیں گے۔ اچھا، اس دن فرمایا یقول الانسان، انسان اس دن یقول الانسانوں کہے گا انسان یومئذ اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگ جانے کی جگہ۔ یہ مفر اس میں ظرف ہے کہ اس وقت انسان کہے گا یار یہ تو سارے سیارے ستارے یہ بھی ٹکرا گئے، آسمان جو ہے بے نور ہو گیا، آسمان بھی پاش پاش ہو گیا، دروازے ہی دروازے ہو گئے، پہاڑوں کو چلا دیا۔ تو اس وقت زمین پہ سخت قسم کا بھونچال آیا، تو پھر انسان کہے گا یار اب کس طرف جو ہے نا چھپنے کی جگہ ہے، کہاں بھاگ کے جاؤں، کس طرف جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بھئی آج کوئی جائے پناہ اور کہیں بھی نہیں ہے۔ کلا، خبردار، ہرگز نہیں، جو تیرا نظریہ ہے کہ مجھے کوئی جائے پناہ بھاگنے کی جگہ مل جائے گی میں بھاگ کے جان بچا لوں گا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک، تیرے رب ہی کی طرف، یومئذ اس دن، المستقر، ٹھکانہ ہے۔ تو اس دن ٹھکانہ صرف کدھر ہے بھائی؟ اللہ کی طرف ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے تو رب ذوالجلال پھر اس کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا یونبأ الانسان، جتلا دیا جائے گا انسان کو یومئذ اس دن، بما، وہ، قدمہ، جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وأخر، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جائے گا وہ اعمال جو وہ زندگی میں کر کے اس نے آگے بھیج دی ہے، یا وہ طریقے اچھے جو اس نے جاری کیے اور مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو جاری رہا، اس کے اکاؤنٹ میں جاری رہا، جمع ہوتا رہا، یا وہ برے کام کے جو اس نے جاری کیے اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ برائیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہوتی رہی۔ یہ قدمہ سے مراد وہ نیکیاں جو خود اس نے آگے کیا کر دی، کر کے بھیج دی۔ اور
وہ برائیاں ہیں جو اس نے کر کے آگے بھیج دی، اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو گئی اس کی زندگی میں، اور اخر جو پیچھے چھوڑا اس سے مراد نیکی کے وہ اثرات ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ مثلا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا، دینی تعلیم عام کر کے چلا گیا، جب تک آگے وہ کام چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی وضاحت ہے کہ کوئی نہر بنا کے چلا گیا، کوئی پانی کا کنواں بنا کے چلا گیا، کوئی سرائے بنا کے چلا گیا، مسجد بنا کے چلا گیا، راستے کوئی بھی نیکی کا کام کر کے چلا گیا تو وہ اس کا ثواب اور اجر پیچھے سے اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے محفوظ فرمائے کہ کوئی برا کام جاری کر گیا تو وہ جو بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس برائی کے پیچھے چلیں گے، برا کام کریں گے، تو وہ اس کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ فرمایا وہ اگلے پچھلے سارے اس کو وہاں جتلا دیے جائیں گے، بتا دیے جائیں گے بھئی یہ تیرے سارے کام ہیں جو تم نے کیے تھے۔ اس لیے دنیا میں انسان کو ہر اچھا کام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیاستہ میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا کام جاری کیا، نیک کام جاری کیا، صدقہ جاریہ، تو فرمایا کہ جتنے بھی آنے والے عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، لیکن جو کرنے والے ہیں عمل، نیک عمل کرنے والے، ان کے اعمال میں بالکل کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور جس نے جاری کیا ہے، جس نے کسی کو نیکی پہ لگایا، اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے کوئی برا طریقہ یعنی رائج کر دیا اور برائی جو ہے نا اس کو جاری کیا، تو فرمایا جتنے بھی لوگ برائی کریں گے ان کو بھی اس کی برائی کا گناہ ملے گا، اور اتنا ہی گناہ اس جاری کرنے والے کو ملے گا، ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا کام جاری کر کے جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے اس کے لیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اچھی نیک اولاد چھوڑ کے جائیں، اچھی تربیت کر کے جائیں، دین کے کوئی کام کر کے چلے جائیں، یا کوئی بھی صدقہ جاریہ کر جائیں، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے ان کی کہ مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے ان کا۔ تو یربع الانسان، بتا دیا جائے گا انسان کو یوم اذن، اس دن، بما، وہ قدمہ جو اس نے آگے بھیجا، واخر، اور جو پیچھے چھوڑا۔ دنیا میں نا ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے نا جی، انسان پہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے نا تو کچھ دنوں کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ اگر ساری عمر وہ پریشانی رہے تو انسان تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا، لیکن قیامت میں وہ ساری کی ساری چیزیں دوبارہ یاد دلا دی جائیں گی سامنے، بالکل وہاں کچھ کوئی چیز بھولے گی نہیں۔ فرمایا بل الانسان، بلکہ انسان اعلیٰ نفس ہی، اپنے نفس پر، اپنے نفس کے احوال پر بصیرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان خود قیامت والے دن اپنے نفس کے احوال کا گواہ ہوگا، خود اس کو پتہ ہوگا میں نے کیا کچھ کیا۔ انسان خود ہی سمجھ لے گا بھائی میں کتنا پانی میں ہوں۔ وجہ یہ کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اس کو تو پتہ ہے صحیح طریقے سے، اس کو تو معلوم ہے۔ اس نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر خود جو ہے نا وہ اپنے اعمال کا نگہبان ہے، اس کو خود پتہ ہے۔ جتنا وہ کہتے ہیں نا عربی کا محاورہ ہے، صاحب البیت ادری ما فیہ ہے، گھر والا ہی خوب جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، اسی طرح انسان خود جانتا ہے کہ بھئی میرے اندر کیا ہے، میں نے کیا کچھ کیا اور میں کس کا مستحق ہوں، انسان خود جانتا ہے۔ بلکہ فرمایا اگر انسان جو ہے وہ انکار بھی کرے گا تو اس کا نفس خود اس کے اوپر جو ہے وہ بصیرت رکھتا ہے، یعنی خود اس کے عذاب بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو ہے وہ پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، وہ کام جو دنیا میں کرتے تھے، کہ جو دنیا میں انہوں نے کام کیے ہیں، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے کام اس کے سامنے آ جائیں گے، عذاب اس کی گواہی دیں گے، اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ جب عذابی گواہی دیں گے تو پھر خود انسان سے بڑا اپنے اعمال پہ بصیرت رکھنے والا یا واقفیت رکھنے والا کون ہوگا؟ سب سے زیادہ اس دن انسان خود اپنے آپ کا واقف ہوگا کہ بھئی میں نے کیا کچھ کیا، میں کتنا پانی میں اور میں کس کا مستحق ہوں۔ یہ تو موت کے وقت ہی معلوم ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے تراشے، اگرچہ وہ کتنی معذرتیں کرے، کتنے عذر پیش کرے وہاں، کہ مطلب کہ جی میں نے یہ گناہ فلاں وجہ سے کیا تھا، میری یہ مجبوری تھی، میرا فلاں تھا، اور میں اپنی جان چھڑانے کے لیے اگر 100 عذر بھی پیش کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا اور کس وجہ سے۔ اس لیے فرمایا وہاں کوئی چیز بھی انسان سے چھپی نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر کے جائے تاکہ وہاں سرخرو رہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رسوائی اس کا مقدر نہ بن جائے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ جو چند آیات مبارکہ ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ جناب جبریل امین جب قرآن مجید کی وحی لے کر آتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سناتے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، یعنی جو ہی جبریل امین پڑھتے، جس طرح لا اقسم بہذا البلد، آپ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ پڑھتے، اس ڈر سے کہ بھئی یہ وہی بھول نہ جائے، اس کا کوئی لفظ رہ نہ جائے، کیونکہ زبان سے جو انسان اپنی کسی چیز کا تکرار کر لیتا ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پھر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اور ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جب جبریل امین قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور آپ جو ہے نا اس کے ساتھ اپنی زبان کو جو ہے وہ حرکت نہ دیں، یعنی آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس قرآن مجید کو آپ کے سینہ میں جمع کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو بعینی آپ کی زبان پہ جاری کرنا، فرمایا یہ ہمارا کام ہے، ہم آپ کو بالکل بھی نہیں بلائیں گے، اسی طریقے پہ جس طریقے سے جو ہے نا وہ نازل ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کے سینے میں جمع ہوگا اور آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ صرف فرمایا کہ جبریل امین کے ذریعے جب ہم پڑھیں قرآن کو تو فرمایا آپ اس کی پیروی کریں، یعنی آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ جو اس قرآن مجید کے جو آگے مفہوم ہیں، مطالب ہیں، وہ بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کو بھی جو ہے نا ہم خود بیان کریں گے، اور پھر جو مفہوم اور مطالب ہیں ان کو بیان کرنے کی پھر دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ القرآن یفسر بعض و بعضا، کہ قرآن مجید کی ایک جگہ دوسری جگہ کی تفسیر کرتی ہے، کہ بعض جگہوں پہ وہ بات مختصر ہے، دوسری جگہ پہ اس کے اللہ نے خود ہی وضاحت کر دی ہے، اور دوسری وضاحت کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی وضاحت کر دی۔ جس طرح مثلا نماز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں، اسی طرح وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ تو اب یہ نماز ساری کس طرح پڑھنی ہے، کون سا وقت ہے، کس وقت کی کتنی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی کیا تفصیل ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، حج کے ارکان کیا ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو بیان کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی قرآن مجید کی جو وضاحت ہے وہ بھی خود ہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کے بیان کریں لوگوں کے سامنے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اور اس کھول کے بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تاکہ آپ اس کی پوری تفسیر اور وضاحت بھی ان کے سامنے کر دیں۔ تو گویا قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ فرمایا نا لا تحرک، نہ حرکت دیں بھی اس کے ساتھ لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل بھی، تاکہ جلدی کریں اس کے ساتھ، یعنی جلدی اس کو یاد کر لیں۔ کیوں؟ انا بے شک علینا، ہم پر ہے، جمعہ، اس قرآن کو جمع کرنا، یعنی آپ کے سینہ مبارک میں، وقرآن، اور اس کو پڑھا دینا، یعنی آپ کی زبان عطر پہ جاری کر دینا۔ فَإِذَا، پس جب قرأناہ، ہم اس کو پڑھیں، تو فَاتَّبِعْ، آپ پیروی کیجئے، قرآن، اس کی قراءت کی، آپ اس کی قراءت کی پیروی کریں، یعنی ایک تو سنیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو اور ان کو آگے بیان کریں۔ ثم، پھر، انا بے شک علینا، ہم پر ہے، بیانہ، اس کو بیان کرنا۔ تو بیان کرنا ایک تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے اس کو بیان کر دیا۔ اب یہ کہ یہ پہلے قیامت کا ذکر تھا، آگے بھی قیامت کا ذکر ہے، تو درمیان میں یہ بات کیوں لائے؟ تو درمیان میں ایک تو اس لیے لائے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، تو جس طرح درمیان میں آپ علیہ السلام وہ ان کو یاد کرتے تھے تاکہ وہ پھر پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں وضاحت کر دی اور تسلی دے دی کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ توجہ سے سنیں، آپ محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا ربط یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ فرشتے کے واپس جانے کے بعد وحی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ عطر کے اندر محفوظ کر سکتا ہے، وہ قیامت بھی قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت کا بھی جو ہے نا وہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔